بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ عیسائی مورخین کے بقول مسلمانوں کے ہاتھوں فتح بیت المقدس کی خبر یورپ میں اکتوبر 1187 عیسوی کے اختتام پر پہنچی۔ اس المناک اور جاں گداز خبر کو سن کر عیسائیوں پر کیا گزری، اس جذباتی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر عیسائی کی آنکھ میں دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ صلیبیوں کے مقدس روحانی پیشوا پوپ اربن ثالث کے بارے میں مشہور ہے کہ سقوط یروشلم کی خبر سنتے ہی اس نے ایک جگر شگاف چیخ ماری اور مر گیا۔ ایک فرانسیسی مورخ کے بقول دنیا بھر کے عیسائیوں نے تمام ذاتی رنج و الم فراموش کر دیے اور اپنی آنکھوں کو بیت المقدس پر آنسو بہانے کے لیے وقف کر دیا۔ گھر گھر ماتمی مجلسیں منعقد ہوتی اور ان عیسائی دوشیزاؤں کے مصائب بیان کیے جاتے جنہیں مسلمان سپاہیوں نے بے آبرو کیا تھا۔ حالانکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی تہمت تھی جو مسلمان سپاہیوں پر لگائی گئی تھی۔ بہت سے پادری شہر بشہر ایسی تصویریں لیے گھوم رہے تھے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو مسلمانوں کے گھوڑے کے سم روند رہے تھے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح کو زمین پر گرا دیا تھا۔ معاذ اللہ، ماضی میں ایسا جھوٹ کبھی نہیں بولا گیا اور شاید آئندہ بھی نہیں بولا جا سکے گا۔ پورا یورپ بے سروپا اور محمل کیکوں کے شور سے گونج رہا تھا۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ جس روز صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، اسی دن گیٹون کے عیسائی فقیروں نے چاند کو آسمان سے اترتے اور پھر آسمان پر واپس جاتے دیکھا۔ دوسرا عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ جس روز عیسائیوں کو یروشلم کے محاذ پر شکست ہوئی، اسی دن بہت سے گرجوں کی دیواروں پر لگی ہوئی عیسائی درویشوں کی تصویروں سے خون کے آنسو ٹپکنے لگے، اور یہ دل دہلا دینے والا منظر ہزاروں عیسائی پجاریوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سقوط یروشلم کے بعد عیسائیوں کا بہت بڑا پادری ولیم آرچ بشپ مشرق سے یورپ پہنچا تاکہ عیسائی شہنشاہوں سے صلیبیوں کے لیے امداد طلب کرے۔ اس وقت فرانس اور انگلستان باہمی جنگ میں الجھے ہوئے تھے۔ پادری ولیم نے ایک بہت بڑی مجلس میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح المقدس کا بیان اس قدر اثر انگیز لہجے میں کیا کہ حاضرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور ہر گوشے سے ماتمی آوازیں ابھرنے لگیں۔ اس کے بعد ولیم آرچ بشپ نے ایسی ہی کئی مجلسیں منعقد کی اور اپنی پرجوش تقریروں میں عیسائیوں کے آفات و مصائب بیان کیے۔ نتیجتاً ہر عیسائی کے دل میں مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت و انتقام کے جذبات ابھر آئے، اور اس نے صلیبیوں کے دماغوں میں دوبارہ وہی جنگی جنون پیدا کر دیا جو دوسری صلیبی جنگ میں نمایاں تھا۔ ولیم آرچ بشپ کے ان زہریلے خطبات نے حیرت انگیز اثر دکھایا۔ انگلستان کا بادشاہ ہنری دوم اور شہنشاہ فرانس کلب آسٹس نے، جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے اور دونوں نے آپس کے تمام اختلافات فراموش کر دیے۔ یہ عیسائیوں کے لیے ایک بہت ہی نیک شگون تھا۔ اس کے ساتھ ہی انگلستان اور فرانس کے بڑے بڑے سرداروں، جاگیرداروں، پادریوں اور نائٹس نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے کی قسم کھائی۔ اس منصوبہ بندی کو مقدس مہم کا نام دیا گیا، جس کے لیے دولت کے بہت بڑے ذخیرے اور دیگر وسائل کی ضرورت تھی۔ نتیجتاً حصول دولت کے لیے ایک بہت بڑی مجلس منعقد کی گئی، جس میں دونوں ممالک کے بادشاہ، صاحب حیثیت امراء اور ممتاز پادری شریک ہوئے۔ طویل غور و خوض اور مشاورت کے بعد مجلس کے اراکین نے اتفاق رائے کے ساتھ فیصلہ کیا کہ جو عیسائی تیسری صلیبی جنگ میں شریک نہ ہوں گے، وہ اپنی آمدنی اور ہر قسم کی جائیداد کا 10واں حصہ جنگی اخراجات کے لیے ادا کریں گے، اور اس ٹیکس کو صلاح الدین ٹیکس کے نام سے موسوم کیا گیا۔ مجلس نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ صلاح الدین ٹیکس کی عدم ادائیگی کے سلسلے میں کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ نادہندہ کو فوری طور پر عیسائی مذہب اور برادری سے خارج کر دیا جائے گا۔ مجلس کے اس فیصلے سے بہت سے پادریوں نے انحراف کیا۔ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے زیادہ اپنی دولت عزیز تھی۔ جب اراکین مجلس نے ان پادریوں سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ٹیکس ادا نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بڑے باروب لہجے میں کہا، ہمیں ٹیکس دینے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہاری فتح کے لیے ہماری دعائیں ہی کافی ہیں۔ سادہ لو اور معصوم عوام کے مال پر عیش کرنے والے پادریوں نے بڑے بہانے تراشے، لیکن مجلس کے اراکین نے انہیں صلاح الدین ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی صلاح الدین ٹیکس کی وصولی کی مہم اپنے اختتام کو نہیں پہنچی تھی کہ ایک بار پھر انگلستان اور فرانس کے بادشاہوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور صلاح الدین ٹیکس کا ایک بڑا حصہ اس جنگ کی نظر ہو گیا۔ اسی تنازع کے باعث شاہ انگلستان ہنری دوم اور اس کے ضدی بیٹے رچرڈ میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ واضح رہے کہ ہنری دوم کی بیوی
ملکہ ایلینور ایک اوباش عورت تھی۔ بعض غیر جانبدار انگریز مورخین نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ملکہ ایلینور ایک ترک مسلمان پر عاشق تھی اور رچرڈ اسی ترک کا بیٹا تھا۔ پھر باپ بیٹے کے جھگڑے نے طول کھینچا، یہاں تک کہ شاہ ہنری دوم شدید بیمار پڑ گیا اور رچرڈ کو بددعائیں دیتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انگلستان کے تخت پر بیٹھتے ہی رچرڈ کو بیت المقدس آزاد کرانے کی اپنی قسم یاد آئی۔ اب وہ مکمل طور پر با اختیار تھا، اس لیے اس نے اس مقدس مہم کو تیز تر کر دیا۔ جس طرح آج دنیا کی دولت کے بڑے ذخائر پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اسی طرح 800 سال پہلے بھی یہی قوم سب سے زیادہ مالدار شمار کی جاتی تھی۔ رچرڈ نے تمام مالدار یہودیوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ اس مقدس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، مگر یہودی خود دنیا کی سب سے بڑی سود خور قوم ہے، اس لیے وہ خسارے کی تجارت میں حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ خود یہودیوں ہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا تھا، اس لیے انہیں صلیبی جنگ سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ نتیجتاً لندن اور یارک کے یہودیوں نے بہانہ سازی سے کام لیتے ہوئے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ رچرڈ نے غصے میں آ کر سینکڑوں مالدار یہودیوں کو قتل کرا دیا اور ان کا سارا سرمایہ لوٹ لیا۔ اسی طرح صلاح الدین ٹیکس بھی انتہائی جبر و تشدد کے ساتھ وصول کیا جاتا تھا۔ پھر بھی رچرڈ کی خواہش کے مطابق دولت جمع نہیں ہوئی تھی، تو اس نے انگلستان کی بڑی بڑی جاگیریں بیچ دیں اور سلطنت کے تمام بڑے بڑے عہدے فروخت کر ڈالے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، اگر کوئی خریدار مل جائے تو میں اس مقدس مہم کی تکمیل کے لیے لندن کو بھی بیچ دوں۔ رچرڈ کے ان الفاظ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے حوالے سے کس وحشت و جنون میں مبتلا تھا۔ یہودیوں کا مال لوٹنے اور انگلستان کی جاگیریں فروخت کرنے کے بعد رچرڈ سب سے دولت مند صوبے نارمنڈی پہنچا اور بہت بڑی رقم جمع کی۔ پھر جب سارے انتظامات مکمل ہو چکے تو شاہ فرانس فلپ اور شاہ انگلستان رچرڈ نے ایک طویل ملاقات کی اور سمندر کے راستے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی سپاہیوں کے لیے کچھ قواعد مقرر کیے گئے اور جرائم کے سلسلے میں خاص سزائیں تجویز کی گئیں۔ دوسری صلیبی جنگ میں عورتوں کی شمولیت سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئی تھیں، اس لیے اس بار عورتوں کو ساتھ لے جانا ممنوع قرار دیا گیا اور سپاہیوں کے جوا کھیلنے پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ دوسری طرف متعصب ترین پادری ولیم آرچ بشپ مسلمانوں کے خلاف نفرت و انتقام کی آگ بھڑکاتا پھر رہا تھا۔ وہ انگلستان سے نکل کر فرانس پہنچا اور پھر فرانس میں اپنا کام ختم کر کے شہنشاہ جرمنی فریڈرک کے دربار میں اس طرح داخل ہوا کہ ولیم کا گریبان چاک تھا، داڑھی اور سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ میں صلیب مقدس تھی۔ شاہ جرمنی فریڈرک نے ولیم آرچ بشپ کا یہ حال دیکھا تو گھبرا کر تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور ولیم کو اپنے قریب بٹھا کر اس سے اس کی حالت زار کا سبب پوچھنے لگا۔ ولیم آرچ بشپ ایک بہت مکار شخص تھا، کچھ دیر تک ہچکیوں کے ساتھ روتا رہا۔ اس دوران اس کی زبان سے بس چند مخصوص کلمات ہی ادا ہوتے رہے۔ شہنشاہ فریاد ہے، مسیح ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اگر ہم جلد یروشلم نہ پہنچے اور قبر مسیح کو کافروں کے قبضے سے آزاد نہیں کرایا تو یہ نیلگوں آسمان ٹوٹ کر ہم پر گر پڑے گا اور پھر دنیا میں ہم مسیحوں کا مرثیہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ولیم آرچ بشپ پر عیاری و مکاری تو ختم تھی، مگر اس کے ساتھ وہ ایک شعلہ بیاں واعظ بھی تھا۔ اس نے اپنی اثر انگیز تقریر سے تمام درباریوں کے سینے میں ایک آگ سی لگا دی۔ شہنشاہ فریڈرک کے تمام درباری اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور جوش جذبات سے مغلوب ہو کر چیخنے لگے، انتقام انتقام، صرف انتقام۔ اپنے درباریوں کی یہ ہیجانی کیفیت دیکھ کر شہنشاہ فریڈرک نے ولیم آرچ بشپ سے پوچھا، مقدس پیشوا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ولیم آرچ بشپ اپنے ہاتھ کی صلیب شہنشاہ جرمنی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میرے کمزور و ناتواں ہاتھ صلیب مقدس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ خداوند نے آپ کو بے شمار ہاتھ عطا کیے ہیں جن میں تیر بھی ہیں اور تلواریں بھی، اب آپ ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ شہنشاہ جرمنی فریڈرک اگرچہ ایک سنرسیدہ حکمران تھا، لیکن شجاعت و جانبازی کے سبب تمام یورپ میں اسے بڑی شہرت حاصل تھی۔ اس نے اب تک 40 جنگیں لڑی تھیں اور ان میں کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ شہنشاہ فریڈرک نے ولیم آرچ بشپ کے ہاتھ سے صلیب لے لی اور انتہائی پرجوش لہجے میں بآواز بلند کہا، خداوند خدا کی قسم، میں اپنے دل و جان کے ساتھ اس کی حفاظت کروں گا۔ شہنشاہ فریڈرک کے اس اعلان کے فوراً بعد ہی انگلستان کی طرح ایک بڑی مجلس منعقد کی گئی، جہاں جرمنی کے شہنشاہ کے ساتھ بڑے بڑے امراء، پادری اور گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستوں کے حاکم
جمع ہوئے اور سب نے شہنشاہ انگلستان رچرڈ کی طرح بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرانے کی بلند پانگ قسمیں کھائیں۔ بعض انگریز مورخین کے مطابق ولیم آرچ بشپ کی زہریلی تقریروں نے جرمنی کے عوام میں اس قدر آگ لگا دی تھی کہ اس کا ٹھنڈا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بیت المقدس جانے والوں کا اتنا ہجوم تھا کہ شہنشاہ فریڈرک نے بڑی مشکل سے کارآمد لوگوں کا انتخاب کیا اور ان تمام آوارہ گردوں کو خارج کر دیا جو سیر و تفریح اور مہم جوئی کے لیے یروشلم جانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد شہنشاہ جرمنی فریڈرک نے ایک سیاسی چال چلتے ہوئے اپنا ایک سفیر دمشق بھیجا اور مسلمانوں پر عیسائیوں کی ہیبت طاری کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک مختصر خط تحریر کیا۔ ہماری بے خبری کے باعث تم چوروں کی طرح یروشلم میں داخل ہوئے، اگر ہمیں بروقت تمہارے شیطانی ارادوں کا پتہ چل جاتا تو یہ حادثہ کبھی رونما نہ ہوتا جو آسمان نے اپنی خونبا آنکھوں سے دیکھا۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ تم نے ارض مقدس کو ناپاک کر دیا ہے۔ تمہاری پچھلی تمام خطاؤں سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے، مگر یہ گناہ ناقابل معافی ہے۔ اگر تم عبرتناک سزاؤں سے بچنا چاہتے ہو تو ہم شاہان یورپ جو تمہارے اندازوں سے زیادہ بااختیار اور طاقتور ہیں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتے ہیں کہ خاموشی سے بیت المقدس خالی کر دو اور اس کے ساتھ ہی ان نقصانات کا ازالہ بھی کرو جو تمہارے ہاتھوں عیسائیوں کو پہنچے ہیں۔ اگر اس مدت میں شاہان یورپ کے حکم پر عمل نہیں کیا گیا تو یاد رکھو کہ پورا ایشیائی کوچک خون کے سیلاب میں غرق ہو جائے گا، اور جب وہ سیلاب اترے گا تو تمہارے انجام پر رونے کے لیے ایک مسلمان بھی باقی نہیں بچے گا۔ انتہائی لاف زنی، غرور و نمائش اور فرعونی دعووں سے بھرا ہوا خط پڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ پھر انہوں نے شاہ جرمنی فریڈرک کے خط کے جواب میں صرف 2 سطریں تحریر کی۔ ہمارا اللہ زبردست طاقت و قدرت اور حکمت کا مالک ہے، ہم اس کے کرم کے بھروسے پر تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جو 2-4 علاقے عیسائیوں کے قبضے میں رہ گئے ہیں وہ بھی جلد از جلد خالی کر دیں تاکہ تمہاری قوم آنے والی تباہی سے محروم رہ سکے۔ شاہ جرمنی فریڈرک نے یہ تنبیہ امیز خط اس لیے لکھا تھا کہ مسلمانوں پر شاہان یورپ کے جاہ و جلال کا بہت گہرا اثر ہوگا اور وہ نفسیاتی طور پر مرعوب ہو جائیں گے، جس کا فائدہ میدان جنگ میں عیسائی لشکر کو پہنچے گا۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 سطری جواب نے اس کا منصوبہ اسی پر الٹ دیا۔ پھر فریڈرک غصے میں بھرا ہوا 1,00,000 منتخب سپاہی لے کر مقدس مہم پر روانہ ہوا۔ اس نے ہنگری اور ہلگیریا سے گزر کر یونانی علاقے کو اپنی گزرگاہ بنایا۔ پھر وہ کوہتور کو عبور کر کے شام کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی شہنشاہ فریڈرک دریائے سالف کو عبور کر رہا تھا کہ اچانک فریڈرک کا گھوڑا غوطے کھانے لگا۔ یہ خوف و دہشت کے سبب فریڈرک کے ہاتھوں سے گھوڑے کی لگامیں چھوٹ گئیں اور وہ خود غوطے کھانے لگا۔ اپنے شہنشاہ کی یہ حالت دیکھ کر دوسرے غوطہ خور سپاہی دریا میں کود پڑے، اور جب فریڈرک کو باہر نکالا اس وقت تک وہ نیم جاں ہو چکا تھا۔ اس کے پھیپھڑوں میں پانی بھر چکا تھا جس کے باعث فریڈرک کو سانس لینے میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ پھر بھی اس نے لڑکھڑاتی زبان میں اپنی وصیت مکمل کر دی کہ اس کی لاش کو بیت المقدس میں دفن کیا جائے۔ جرمنی فوج اپنے شہنشاہ کی لاش لیے آگے بڑھتی رہی، مگر سخت موسم کی وجہ سے فریڈرک کی لاش دوسرے دن ہی سڑنے لگی۔ مجبوراً اسے راستے ہی میں دفن کر دینا پڑا۔ فریڈرک نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھتے وقت بڑا متکبرانہ لہجہ اختیار کیا تھا، اس لیے اس کا انجام بھی فرعون جیسا ہوا۔ پھر فریڈرک کی فوج کو ایک نامعلوم بیماری نے گھیر لیا جس کے نتیجے میں 95,000 جرمن سپاہی ہلاک ہو گئے۔ فریڈرک کا بیٹا ڈیوک آف سوابیا باپ کی موت کا ماتم کرتا ہوا اپنے باقی ماندہ 5,000 سپاہی لے کر عکا کی طرف روانہ ہوا، جہاں دنیا بھر کے عیسائی جمع ہو رہے تھے۔ عکا بحیرہ روم کے ساحل پر ایک نہایت اہم بندرگاہ تھی۔ یہ مقام 3 طرف سے بلند پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ یورپ کی تجارت اسی بحری راستے سے ہوتی تھی۔ بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عکا کو بھی فتح کر لیا تھا اور نئے سرے سے مرمت کر کے اسے بہت زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ یورپ سے عیسائی فوجیں مسلسل اسی بندرگاہ پر پہنچ رہی تھیں۔ فرانس اور انگلستان کے بعد جنیوا، وینس اور اٹلی کی فوجیں عکا میں جمع ہوئیں۔ اس وقت عیسائی سپاہیوں کی تعداد 80,000 سے زیادہ تھی۔ ڈیوک آف آسٹریا کے سپاہی بھی پابہ رکاب تھے۔ ان کے علاوہ ڈینمارک اور ناروے کے بحری بیڑے بھی عکا کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ان دونوں ممالک کے جہازراں جنگی مہارت میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ مختصر یہ کہ بیت المقدس کی بازیابی کے لیے پورا یورپ ایشیا پر ٹوٹ پڑا تھا۔
یہی وہ مقام ہے جہاں سے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا اور عیسائی فوجوں نے عکا کا محاصرہ شروع کر دیا۔ ابتدا میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، مگر جب صلیبیوں نے مکمل طور پر شہر کا محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں کی آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیے، تو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے یکم شعبان 585 ہجری کو نماز جمعہ کے بعد پوری طاقت سے عیسائی لشکر پر حملہ کیا، جس میں 7,000 سے زیادہ صلیبی قتل ہوئے، اور جو عیسائی فرار ہوتے وقت سمندر میں ڈوبے ان کی تعداد بھی ہزاروں سے کم نہیں تھی۔ اس شکست کے بعد عیسائیوں میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ عکا کے محاصرے کے بارے میں سوچ بھی سکیں۔ مجاہدین اسلام 2 مہینے سے مسلسل ہتھیار باندھے ہوئے تھے، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو آرام دینے کی غرض سے شکست خوردہ عیسائیوں کا تعاقب نہیں کیا اور اپنے لشکر کو ہٹا لیا۔ اسلامی لشکر کے ہٹ جانے سے عیسائیوں کو فراغت اور سکون میسر آیا اور انہوں نے نئے سرے سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے 3 بڑے برج تیار کیے جو پہاڑ کی طرح بلند تھے اور جن کی اونچائی شہر کی فصیل سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی عیسائیوں نے نئی منجیقیں بھی تیار کیں جس سے سنگباری کر کے وہ اہل شہر کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان برجوں کو گرانے کے لیے مسلسل تدبیریں کرتے رہتے تھے، مگر اب تک کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان عام کیا کہ جو شخص بھی ان برجوں کو مسمار کرے گا اسے بہت بڑے انعام سے سرفراز کیا جائے گا۔ پھر ایک عام سے نوجوان علی بن عریف نے رال اور دوسرے مرکبات کو ملا کر ایک چھوٹی سی دیگچی میں بند کیا، پھر اس دیگچی کو آگ لگا کر منجیق کے ذریعے ایک برج کی طرف پھینکا۔ پھر اس وقت سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تمام سپاہی حیرت زدہ رہ گئے جب اس چھوٹی سی دیگچی نے برج میں ایسی آگ لگائی کہ جس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ پھر اسی طرح اس مسلم نوجوان نے دوسرے اور تیسرے برج کو بھی جلا ڈالا۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی، جسے دیکھ کر عیسائیوں پر خوف و دہشت طاری ہو گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے پھینکے جانے والے 3 آتشی گولوں نے صلیبیوں کی طویل دفاعی جدوجہد کو چند لمحوں میں غارت کر کے رکھ دیا تھا۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر بہت سے عیسائی سپاہی یورپ واپس لوٹ گئے۔ جاتے وقت ان کی زبانوں پر بس یہی کلمات تھے: آج کل خداوند خدا عیسائیوں کے معاملات کی حفاظت اور حمایت نہیں کر رہا ہے۔ اسی دوران صلیبیوں کا ایک بڑا بحری بیڑا عکا پہنچ گیا، جس میں فرانسیسی، انگریزی، اطالوی سپاہیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس فوجی دستے کی قیادت ہنری کاؤنٹ کر رہا تھا۔ اس تازہ دم فوجی کمک سے شکست خوردہ عیسائیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ عیسائی فوجیں مسلسل 2 سال تک عکا کا محاصرہ کیے رہیں، مگر یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تدبر حسن انتظام تھا کہ اس نے اس طویل عرصے میں سامان رسد کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیا، اور اس کی وجہ وہ برج تھا جو سلطان نے بندرگاہ کے دہانے پر تعمیر کرایا تھا۔ یہ برج زبان کے نام سے مشہور ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد عیسائی اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک برج زبان کو مسمار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مسلمانوں کی رسد کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ بالآخر عیسائی سالاروں اور جازرانوں نے برج زبان کو تباہ کرنے کے لیے ایک خوفناک منصوبہ تیار کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے برج زبان کی اونچائی کے برابر اپنے جہاز پر ایک برج بنایا جس میں بارود اور ایندھن بھرا ہوا تھا۔ عیسائیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ اپنے جہاز کو برج زبان کے قریب جا کر اس میں آگ لگا دیں اور جلتے ہوئے جہاز کو برج زبان سے ٹکرا دیں تاکہ برج اور اس کے محافظ سپاہی جل کر راکھ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے جہاز میں بھی ایندھن بھرا گیا تاکہ برج زبان کی حفاظت کے لیے آنے والے مسلمانوں کے جہازوں پر بھی حملہ کیا جا سکے۔ پھر جب ایک دن ہوا کو موافق پایا تو یہ دونوں جہاز برج زبان کو تباہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ ہدف کے قریب پہنچ کر عیسائی سپاہیوں نے اپنے جہاز پر بنے ہوئے برج کو آگ لگا دی۔ پھر اس سے پہلے کہ صلیبی اپنے جہاز کو برج زبان سے ٹکرا کر خود سمندر میں کود جاتے کہ اچانک ہوا کا رخ بدل گیا اور اس نے آندھی کی شکل اختیار کر لی۔ انجام کار عیسائیوں کی لگائی ہوئی آگ انہی کے جہازوں پر آ پڑی اور دوسرا جہاز جو ایندھن سے بھرا ہوا تھا وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس بلائے ناگہانی سے خوفزدہ ہو کر تمام صلیبی جنگجو سمندر میں کود پڑے جنہیں پانی کی خونخوار موجوں نے نگل لیا۔ بس ڈیوک آف آسٹریا ہی اس آفت سے محفوظ رہا۔ یہ ایک دوسرا حادثہ تھا جس نے بہت سے عیسائیوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ خداوند خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد عیسائیوں پر ایک اور آفتاب پڑی کہ انہیں خوفناک قحط نے گھیر لیا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ صلیبی اپنے گھوڑے ذبح کر کے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر جب گھوڑے بھی ختم ہو گئے تو سوکھے ہوئے چمڑے اور پرانی کھالیں کھانے لگے۔
بہت سے عیسائیوں نے فاقہ کشی سے تنگ آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر پناہ لی، اور کچھ صلیبیوں نے بے کسی کی موت سے بچنے کے لیے مذہب اسلام اختیار کر لیا۔ بہت سے عیسائی بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئے اور ان کی لاشیں سڑتی رہیں۔ پھر برسات کا موسم آ گیا اور سڑی ہوئی لاشوں کی وجہ سے ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی، جس سے 200-300 عیسائی روزانہ مرنے لگے۔ اب صلیبیوں کے خیمے میں بھوک اور مرنے والوں کے ماتم کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسی وبا میں شہنشاہ جرمنی فریڈرک کا بیٹا ٹیوک آف سوابیہ بھی مر گیا، جس کی لاش خیمے میں پڑی سڑتی رہی۔ مغرور باپ اور بیٹے کا یکساں انجام ہوا کہ دونوں کو اپنے وطن میں قبریں بھی میسر نہ آ سکیں۔ صلیبیوں نے جس مقدس مہم کے لیے اپنے گھر چھوڑے تھے، وہ پے در پے مصائب و صدمات برداشت نہ کر سکے اور شدید مایوسی کے عالم میں مغرب کی طرف لوٹ گئے۔ صلیبیوں کی واپسی سے عام مسلمان سمجھے کہ ان کے سروں سے آفت ٹل گئی ہے، مگر کچھ دن بعد ہی شاہ فرانس فلپ اور شاہ انگلستان رچرڈ اپنی 3 لاکھ فوج کے ساتھ اکا پہنچ گئے۔